السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور آج ہم پڑھیں گے جنونیت کی قسط نمبر 25۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے کل والے کمنٹس پڑھ کے مجھے بڑا مزہ آیا۔ خداش نے ایک ہی شارٹ میں سیدھا کر دیا دیشم کو، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو دیشم سیدھی نہیں ہوئی ہے، دیشم کو سیدھا ہونے میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے۔ اور شائزم کے لیے گروپ میں واقعی صرف کچھ لوگ ہی ہیں جو شائزم کے پیچھے ہیں، لیکن میرے ان باکس میں بہت سارے بندے آ رہے ہیں جن کو شائزم بہت زیادہ پسند آ رہا ہے۔ تو ابھی تھوڑا صبر رکھو، میں جلدی ڈیسائیڈ کروں گی، ابھی میں کنفیوز ہوں۔ اور اس کے بعد خدا صاحب، میرے خیال میں اس کو دیشم کے لیے رہنے دو، اس کا کیا کرنا ہے، اس کو رہنے دو، اس کو لڑائی جھگڑا معاف ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد زریام صاحب، تو اس کو امایا کے لیے رہنے دو، اس کا بھی لڑائی جھگڑا معاف۔ اور اس کے علاوہ اور کون ہے، اور میرے کو بولے تھے یہ شام احمد صاحب، تو اس کو حرم کے لیے رہنے دو۔ نہیں، سیدہ حرم کے لیے نہیں، نہ، اس کو میں نے آدھا یارم دے دیا، میرے خیال میں اس کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے۔ تو حرم جو کہ ہماری ہیروئن ہیں ان کے لیے رہنے دو، تو یہ شام اس کا، تو ان کو مطلب ناول مکمل ہونے دو، اس کے بعد میں کوشش کروں کہ آپ میں سے بانٹنے کا، ٹھیک ہے۔ کسی کو میں کندھے دے دوں گی، کسی کو میں ٹانگیں دے دوں گی، کسی کو میں اس کا ہارٹ دے دوں گی، کسی کو میں آنکھیں دے دوں گی، میں کچھ نہ کچھ کر کے آپ سب کو پورا میں کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رہنے دو۔ لیکن سچی آپ لوگوں کے کمنٹ بہت مزے کے آتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ریویوز دینا نہیں آتا، ریج آپ ہی ہمارا دل بہت کرتا ہے۔ تو گائز، ریویو یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورا لمبا لکھو، آپ لوگ صرف یہ بھی کہہ دیتے ہو نا کہ ناول اچھا جا رہا ہے، آپ کو ناول پسند آ رہا ہے، آپ گروپ میں بس اتنی سی 2 لائنوں کی پوسٹ کر دو، میرے لیے بہت ہے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایکٹیو رہو، تاکہ آپ لوگ ایکٹیو رہتے ہو تو پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے لکھنے کا۔ تو ابھی تک میں نے سرپرائز ایپیسوڈ نہیں دیا، جنونیت کا سنڈے کو دیا تھا، یاد آ گیا مجھے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دوں تو آپ لوگ بھی تو تھوڑا سا گروپ پہ رونق لگاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جنونیت کی پوسٹ کرو، جانشکم کی پوسٹ کرو، آپ لوگوں کا گروپ ہے، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کرو۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریویو دینا نہیں آتا، لوکل پکچرز جو ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے کرداروں پہ فٹ آ رہی ہیں، تو وہ بھی میرے کو چلیں گی، مجھے بس احساس دلاتے رہو۔ یہاں پہ آپ لوگ اتنے سارے کامنٹس کرتے ہو نیچے، تو یہاں پہ جو کامنٹ کرتے ہو نا، وہی کامنٹ آپ میرے گروپ میں پوسٹ کر دو، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے ریویو، اور آپ کی طرف سے میرے لیے گفٹ ہوتا ہے، میرے لیے وہ ایک جیسے پاور ہوتی ہے نا، آپ مطلب قیمت ادا کر رہے ہو اس چیز کی، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ریویوز میرے تک پہنچتے رہتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، یہی کامنٹس آپ لوگوں کے ریویو ہوتے ہیں میرے لیے، تو جتنا ہو سکے تو یار، یہی میری خوشی کی وجہ ہے۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنونیت کی قسط نمبر 25۔ تو دیر نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ جنونیت قسط نمبر 25، تحریر عریشہ۔ اس کا دھیان پرائی سے پوری طرح سے غافل ہو چکا تھا، وہ تو اب تک خداش کاظمی کی قربت کا ہی سوچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال گلال ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جب پڑھائی کے لیے بیٹھتی تو خداش کاظمی اس کے ذہن پر سوار ہو جاتا۔ اس نے اتنا اس شخص کے بارے میں پوری زندگی نہ سوچا تھا جتنا اس وقت اس کے جانے کے بعد سوچنے لگی تھی۔ کیوں کیا تھا اس نے اس سے نکاح؟ کیوں وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا؟ اگر اس کا مقصد اسے نیچا دکھانا یا اس پر یہ ثابت کرنا نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو پھر اس نے اس سے شادی کرنے کے لیے حامی کیوں بھری تھی، جبکہ وہ اس کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا، حالانکہ منشا اس سے کہیں درجے خوبصورت تھی۔ اب وہ اس بات کو تو قبول کرنے سے رہی تھی کہ وہ اس کی محبت میں پاگل ہو کر ایسا کچھ کر رہا ہے۔ وہ محبت کے چکروں میں پڑنے والا انسان ہرگز نہیں تھا، وہ اسے بچپن سے جانتی تھی، اس کے کسی انداز سے اس نے کبھی بھی کچھ محسوس نہیں کیا تھا، تو پھر کیا وجہ ہو سکتی تھی ان سب چیزوں کی؟ وہ کیوں کر رہا تھا ایسا؟
کہیں دادا جان نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے تو ایسا نہیں کیا، لیکن دادا جان اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے بھی اپنے لاڈلے پوتے پر رسک نہیں لے سکتے تھے۔ انہیں اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے پوتے کی زندگی اس کے ساتھ برباد کرتے۔ نہ ہی ان کا پوتا اتنا فرمانبردار اور پپو بچہ تھا کہ ان کے ایک بار کہنے پر وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو جاتا جو پورے خاندان میں باغی مشہور تھی۔ کچھ تو تھا جو اس سے چھپا ہوا تھا، خیر اب کون سا پردہ باقی تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور جلد ہی وہ رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کے کمرے میں آ جانے والی تھی، اور اس کے بعد شاید وہ ساری زندگی کے لیے اس کی غلام بن جاتی۔ اسے تو ابھی سے ہی اس کی ملازمہ بنا دیا گیا تھا۔ کیسے حکم جاری ہو رہے تھے، صبح صبح اس کے لیے ناشتہ نکال کر اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا اور پھر اس کے ساتھ یونیورسٹی تک کا سفر کرنا اس کے لیے آسان تو ہرگز نہیں تھا۔ شکر تھا کہ آج کا پیپر اچھا ہو گیا تھا، اور پھر وہ باہر بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کرتی دوسرے پیپر کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جلدی نہیں آنے والا۔ اس کی واپسی تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب ہونے والی تھی جب حرم کی چھٹی کا وقت ہو جاتا۔ ابھی تو اس کا لمبا انتظار کرنا تھا، بہتر تھا کہ وہ وہاں بیٹھ کر لیتی۔ باجی آپ کو لینے کے لیے باہر گاڑی آ چکی ہے، پیون نے آ کر اسے بتایا۔ اس نے حیرانگی سے وقت کی جانب دیکھا۔ 11 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ اتنا جلدی کون آ گیا تھا اسے لینے کے لیے؟ حرم کی چھٹی کو تو ابھی گھنٹے سے زیادہ کا وقت رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا نقاب سیٹ کرتی اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلی تھی، جہاں گاڑی کے ساتھ خوددار کاظمی آنکھوں پر دھوپ سے بچنے کے لیے گلاسز پہنے کھڑا تھا۔ وہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کی تعریف میں یقیناً الفاظ کم پڑ جاتے ہوں گے، نہ جانے وہ کیوں اسے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے اس نے کبھی اسے ٹھیک سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ شام کلاس میں آیا تو ڈائریکٹ اس نے اپنا ٹیسٹ شروع کروا دیا تھا۔ اس نے حرم کے آنے یا نہ آنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ حرم نے تو شکر منایا تھا کہ اس کی غیر موجودگی کی وجہ نہیں پوچھی گئی۔ ویسے تو اس نے درخواست بھیجی تھی، لیکن پھر بھی اسے لگا تھا کہ سر وجہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوا تھا کہ جلدی سے ٹیسٹ لکھنے لگی۔ ٹیسٹ کی تیاری تو وہ خوب کر کے آئی تھی کہ اس کی غیر حاضری پر کوئی بات نہ کی جا سکے۔ وہ جیسے ہی ٹیسٹ ختم ہوا، سر سب کے ٹیسٹ لے کر کلاس سے باہر چلے گئے، اور اس کے بعد بالکل نارمل دن گزرنے لگا تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی اسے سر یہ شام کی کلاس میں ہی ہوتی تھی، اسی لیے وہ ریلیکس ہو کر اپنے دن کو انجوائے کرنے لگی۔ بہت ساری تصویروں کا البم وہ ساتھ لے کر آئی تھی، جس میں وہ اپنے بھائی کے نکاح کی تصویریں پوری کلاس کو دکھا رہی تھی۔ سب ہی اس کی تعریف کر رہے تھے، وہ لگ ہی بہت پیاری لگی رہی تھی، کوئی اس کی تعریف بھلا کیسے نہ کرتا۔ اور میشا اور نازمین کی آمد نے تو اس محفل کو رونق لگا دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی ان دونوں کے آنے پر، اور اب ان کو شادی پر بھی انوائٹ کر چکی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کا ڈرائیور ہی انہیں لینے کے لیے آئے گا اور چھوڑنے بھی جائے گا۔ اور اس بار ان دونوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ پہلے ہی وہ کافی مصیبت اٹھا چکی تھی۔ ایسے میں اس آفر کو رد کرنا سراسر بے وقوفی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کافی پریشان لگ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں یہ شام۔ کچھ دنوں سے تم ٹھیک سے کچھ کھا پی نہیں رہے، ہر وقت اکیلے بیٹھے رہتے ہو۔ پہلے مجھے یہ لگا کہ تم نے کچھ دن سے حرم کو نہیں دیکھا، اس لیے تم اسے مس کر رہے ہو، ابھی تمہاری ایسی حالت ہے، لیکن آج تو تم نے
حرم کو دیکھ لیا نا، اس سے بات بھی کی ہوگی، تو پھر اس طرح سے اداس کیوں ہو؟ مجھے تو اپنی پریشانی بتاؤ۔ سیام اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا اور اس کی پریشانی سیام کو کبھی منظور نہ تھی۔ وہ اس کا مخلص دوست تھا اور مخلص دوست ہونے کے ناطے وہ اس کی ہر پریشانی کو حل کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو سیام، آج کے بعد میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ تو میں اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے مر رہا ہوں اور نہ ہی اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ صرف میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ اس حوالے سے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ اب تم مزید اس حوالے سے مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا تو سیام پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ کل تک تو وہ اس لڑکی کا اتنا دیوانہ تھا کہ اس کو ایک نظر نہ دیکھنے پر وہ پریشان ہو جاتا تھا، اور اب کہہ رہا تھا کہ اسے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ جس چیز کو چاہتا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دینے والوں میں سے تھا، اور اب وہ اپنی محبت کے لیے اس حد تک لاپرواہ؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ میں نہیں جانتا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے یشام، لیکن جو بات تم میرے سامنے کر رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو، اس لڑکی کے نام پر تمہارا دل دھڑکنے لگا ہے۔ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے۔ پلیز مجھے بتاؤ، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کون سی ٹینشن ہے تمہیں؟ وہ اب بات ختم کرنے کو تیار نہ تھا۔ یشام نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بولا تو جیسے سیام کے لیے کچھ بولنے کو بچا ہی نہیں۔ وہ دشمن ہے میرے دشمن کی بیٹی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا اس کا تعلق اس خاندان سے ہوگا۔ وہ لڑکی راحت کاظمی کی بیٹی ہے، وہ لڑکی میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے۔ سیام، مجھ سے میرا بچپن چھین کر، میرا نام چھین کر وہ شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ اس کے بیٹے کا نکاح تھا اور اس نکاح میں وہ بے حد خوش تھا۔ مجھ سے میرا باپ چھین کر، مجھ سے میری خوشیاں چھین کر وہ شخص اپنے بیٹے کی خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے۔ اگر وہ راحت کاظمی کی بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ تو چاہتا ہے اسے سیام؟ اگر وہ راحت کاظمی کی بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ تو اسے چاہتا ہے، سیام پریشانی سے کہنے لگا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں اتنا بے غیرت ہوں کہ اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی سے محبت کروں گا؟ میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ نہیں ہے مجھے اس لڑکی سے محبت، نفرت ہے مجھے اس سے، اس کے خاندان سے، اس کے خاندان کے نام سے۔ میں مٹا دوں گا اس کا نقش اپنے دل سے، میں برباد کر دوں گا اس کے خاندان کو۔ اب میں وہ کروں گا جو کرنے کے لیے میں پاکستان آیا تھا۔ اب میری نفرت کا انتقام شروع ہوگا، اور اگر میرے انتقام میں وہ لڑکی آئی تو میں کبھی نہیں سوچوں گا کہ وہ لڑکی میرے لیے کیا ہے۔ وہ صرف میرے دشمن کی بیٹی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، وہ جنون کی انتہا پر تھا۔ اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی اور اس آگ میں وہ اپنی محبت کو جلا دینا چاہتا تھا۔ اس سب میں حرم کا کیا قصور ہے یشام؟ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم اسے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ تمہاری محبت ہے، وہ صرف اور صرف راحت کاظمی کی بیٹی ہے۔ سیام شکیل، آج کے بعد میرے سامنے اس محبت کا نام مت لینا جو میرے اندر مردہ ہو چکی ہے۔ میرے اندر اگر حرم کے نام کا کچھ ملا نا تو صرف اور صرف ایک مردہ محبت کی لاش ہوگی اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے نہیں ہے محبت اس سے، نہیں کرتا میں اس سے محبت، سمجھا تو؟ وہ چلا اٹھا تھا جیسے اس کے سوالوں سے تنگ آ گیا ہو۔ تو کیا کرتا ہے تو اس سے؟ کیوں اسے دیکھنے کو بے چین رہتا ہے؟
اس سے ملے بنا تجھے سکون نہیں ملتا۔ آدھی رات کو اس سے ملنے کے لیے اس کے دیدار کی خاطر تڑپ کر جاتا ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بول، اگر تو اس سے محبت نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ کیوں تڑپتا ہے تیرا دل اس کے لیے؟ کیوں اس سے ملنے کے لیے بے قرار رہتا ہے؟ اسے دیکھے بنا سانس تک اٹکنے لگتی ہے تیری، اور تو کہتا ہے کہ تیری محبت مر گئی۔ نہیں یہ شام ہے احمر، تیری محبت نہیں مری، تیری محبت جنونیت کا روپ اختیار کر چکی ہے، اور یہ جنونیت تجھے بھی جلا دے گی اور تیری محبت کو بھی۔ مجھے نہیں پتا کہ تو راحت کاظمی سے انتقام لے پائے گا یا نہیں، لیکن اگر تجھے حرم نہ ملی تو یہ شام احمر بھی نہیں رہے گا۔ وہ لڑکی تیری طلب نہیں، تیرا عشق ہے، وہ جنون ہے تیرا۔ میں نے تجھے ہر روپ میں دیکھا ہے یہ شام احمر، لیکن جو روپ تو نے مجھے حرم کی طرف سے دکھایا ہے نا، اس سے زیادہ میں نے تجھ میں کچھ بھی نہیں پایا۔ اگر وہ لڑکی تیری زندگی میں نہ رہی نا تو بھی نہیں رہے گا۔ خود کو مت مار، میں تیرے ساتھ دوں گا، میں تیرا ساتھ دوں گا۔ حرم کو لے کر چل، بھول جا سب کچھ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ حرم تیرا ہر درد بانٹ لے گی، جو دکھ، جو تکلیف، جو زخم تجھے راحت کاظمی نے دیے ہیں، اس پر مرہم حرم کاظمی لگائے گی۔ وہ تیرا سکون بنے گی، وہ تجھے قرار دے گی۔ تو بتا دے اسے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے، اور لے چل اسے یہاں سے، وہ میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ سیام پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا جب اسے اپنے بالکل قریب سے اس کی آواز سنائی دی، ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح جو سب کچھ لٹا کر بیٹھا ہو۔ کیوں نہیں چلے گی؟ تو اسے بتا تو صحیح یہ شام، مجھے یقین ہے وہ تیرا ساتھ ضرور دے گی۔ انتقام، بدلہ، ان سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ صرف تجھے درد دے گا، تکلیف دے گا، تیرے دکھوں کو زندہ کر دے گا۔ تو اپنی خوشی دیکھ، تھوڑا مطلبی بن جا، اور پھر دیکھنا تیری زندگی کی ہر خوشی تجھے مل جائے گی۔ محبت سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اپنی محبت حاصل کر کے تو انتقام بھول جائے گا، وہ یقین دلا رہا تھا۔ سیام نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح کی مصیبت میں پھنسے، یا پھر اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں جل کر اپنا نقصان کر بیٹھے۔ وہ اس کے ساتھ یہاں آیا تھا صرف اسے کوئی غلط قدم اٹھانے سے بچانے کے لیے، اور اسے لگا تھا کہ شاید سیام وہ کام نہ کر سکے جو حرم کر دے۔ بس حرم کے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا حرم بہت شفاف دل کی مالک ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی، لیکن جو انکشاف آج اس پر ہوا تھا کہ حرم راحت کاظمی کی بیٹی ہے، اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا نہ جانے کون سی پہیلی حل کر رہا تھا۔ سیام اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر ایک بار پھر سے اسے اس بدلے اور انتقام کی دنیا سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ یونیورسٹی سے باہر نکل کر اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود فرنٹ سیٹ کھولنے لگا۔ پیچھے نہیں، آگے آ کر بیٹھو۔ یار، اگر آج حرم نہیں ہے ہمارے ساتھ، ایسے میں اسے ابھی کالج سے فارغ ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے، تب تک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا وقت سپینڈ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی میں فری ہوں، اپنا سارا کام نپٹا کر آیا ہوں تمہارے لیے، تو تمہیں ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہیے، تو ہمیں ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہیے، جلدی سے آ جاؤ۔ وہ مسکرا کر بولا، اور وہ یہاں آ کر خوش تھا یا ناٹک کر رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ مجھے گھر لے کر چلیں۔ وہ تھوڑا گھبرا کر بولی، میں نے تم سے پوچھا کہ تمہیں آنا ہے یا نہیں، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ آگے آ کر بیٹھو تو پیچھے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ میں تمہارا ڈرائیور تھوڑی ہوں۔ وہ ذرا آنکھیں دکھا کر بولا تو اپنا سامان پیچھے رکھتی وہ ڈور بند کرتے ہوئے فرنٹ ڈور کی طرف آ گئی تھی۔ نہیں، آپ میرے ڈرائیور کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ملازمہ تو میں ہوں آپ کی، وہ دانت پیس کر کم آواز میں بولی۔ خداش نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں، بلکہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، کیا کھاؤ گی تم؟ وہ بہت محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں، ابھی بھوک نہیں ہے، میں سیدھا گھر جا کر کھاؤں گی، ویسے بھی ابھی لنچ کا ٹائم نہیں ہوا۔ اس کا انداز اگنور کرنے والا تھا، نہ جانے کیسے اس کی اگنورنس کو وہ برداشت کر گیا تھا۔ آئس کریم اس نے آفر کی تھی،
نو تھینکس، موڈ نہیں ہے۔ وہ باہر دیکھنے لگی اور پھر سے اس کی اس حد تک نظر اندازی کو وہ برداشت کر گیا۔ بیچ پر چلیں، اس کا لہجہ محبتوں کی شیری میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں، گھر چلنا ہے، وہ کہہ کر پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ چلو آؤ، تمہیں کچھ دلاتا ہوں۔ اپنے نکاح کی خوشی میں ایک تحفہ تو بنتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آنے والی پہلی جویلری شاپ پر گاڑی روکتے ہوئے وہ بولا تھا، نہیں مجھے کوئی تحفہ نہیں چاہیے۔ اس کا انداز کافی تلخ تھا۔ میں نے تم سے پوچھا۔ اب وہ برک اٹھا تھا۔ دیکھو دیشم، میں نے تمہاری بہت بدتمیزی برداشت کی ہے، لیکن کچھ معاملوں میں ذرا اپنی سنتا ہوں تو بہتر ہے کہ تم بھی میری سنو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کا انداز بہت کچھ جتا گیا تھا، جبکہ دیشم تو سلگ اٹھی۔ ورنہ کیا کریں گے آپ؟ بتائیں مجھے، کیا انجام ہوگا میرا؟ میں جاننا چاہتی ہوں، وہ بہت ہی بدتمیزانہ انداز میں بولی تو خدداش نے ایک نظر اسے دیکھا۔ حجاب میں پوری طرح سے قید اس کا سرخ اناری چہرہ اس وقت غصے کی شدت سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ خدداش اس وقت اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے جواب دینا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے لمحے میں اس کے سر کو پکڑ کر اپنے قریب کیا اور پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا، چند لمحوں کا کھیل تھا، اور وہ اسے بتا گیا تھا کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ پیچھے ہٹا تو دیشم سے سر اٹھانا بھی محال ہو گیا۔ وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہ حرکت کرتے ہوئے یہاں بازار کے بیچ کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ مزید جاننا چاہتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا تھا، جبکہ دیشم خاموشی سے سر جھکاتے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ باہر آؤ جلدی سے، بیویوں کے نخرے اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں میں، لیکن تمہارے تھوڑے بہت اٹھا لوں گا۔ میرے ساتھ تعاون کرو دیشم خدداش کاظمی، اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو، ورنہ ہم کچھ معاملوں میں بہت شدت پسند ہوتے ہیں۔ خیر کہاں تھا میں؟ ہاں، تمہیں گفٹ دینا ہے۔ باہر آؤ۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے گاڑی سے نکلا تو دیشم نے ایک پل لگایا تھا گاڑی سے باہر نکلنے میں، اور پھر خدداش اس کا نازک سا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سڑک کے سامنے جویلری شاپ کی طرف لے گیا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرو نہ کرو آپ کی مرضی۔ اور ہاں، آپ لوگ یہاں پر جو بھی کمنٹ کرو گے، جن کی فیس بک کی آئی ڈی ہے، جن کی فیس بک کی آئی ڈی نہیں ہے، وہ یہاں پہ مجھے نیچے بتا دیجیے گا۔ تو جو فیس بک پہ نہیں ہے اس کا کمنٹ مجھے 2 ہندو لڑکیاں ہیں، تو تھینک یو سو مچ۔ میں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ مسلم سٹوریز کیوں لکھتی ہیں، تو یار میں مسلم ہوں الحمدللہ، اور میں مسلم سٹوریز ہی لکھتی ہوں۔ مجھے انڈین کلچر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، تو اوبویسلی میں نہیں لکھ سکتی۔ ایک کا نام مالتی ہے اور ایک کا نام مجھے بھول گیا، کویتا سم تھنگ اس طرح سے کچھ نام تھا، سوری، آپ کا نام میں پھر سے یاد کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو جی، میں اس لیے مسلم سٹوریز لکھتی ہوں کیونکہ مجھے مسلم سٹوریز ہی آتی ہیں، اور میں اپنے مذہب کے مطابق ہی لکھتی ہوں۔ تو تھینک یو۔ اگر آپ لوگ پڑھتے ہو، آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کیا کرو۔ اور یس، میں انڈیا کے خلاف کچھ بھی نہیں بولتی ہوں، کیونکہ میرے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ میں کیا بولوں، میں صرف کرکٹ میچ کے درمیان تھوڑی سی انڈیا کے خلاف ہوتی ہوں، ورنہ مجھے یار کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں بہت ہی پازیٹیو قسم کی بندی ہوں، اور آپ لوگ آ کر اسپیشلی مجھے پڑھتے ہو انڈیا سے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ صرف مسلم ریڈرز نہیں ہیں میرے ہندو ریڈرز بھی ہیں، تو اچھا لگتا ہے آپ لوگ تعریف کرتے ہو۔ تو باقی جن لوگوں کی فیس بک کی آئی ڈیز نہیں ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں، اور جن کی ہیں آئی ڈیز، چلو جا کر جو یہاں پر لکھو گے نا، وہ وہاں جا کے میرے گروپ میں بھی لکھ دینا۔ تو تھینک یو سو مچ، لو یو آل۔ ملتے ہیں آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے رائٹ کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔